نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم ضمائر پڑھیں گے. ضمائر آپ کو یاد ہوگا ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ضمائر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ضمائر انگلش میں ہم کہتے ہیں پروناؤنس. انگلش میں اگر آپ کہیں گے تو ہی، شی، دے، یو، آئی، وی، آل آف یو، آل آف دیم، اس ٹائپ سے ہم انگلش میں کہتے ہیں. لیکن عربک میں آپ نے پچھلی بار پڑھی تھی پروناؤنس، تو اس کو کیسے آپ پڑھیں گے؟ ہوا یعنی وہ ایک مذکر، ہما وہ دو مذکر، ہم وہ سب مذکر، ہیا وہ ایک مؤنث، ہما وہ دو مؤنث، ہننا وہ سب مؤنث، انتا تم ایک مذکر، انتما تم دو مذکر، انتم تم سب مذکر، انتی تم ایک مؤنث، انتما تم دو مؤنث، انتنا تم سب مؤنث، انا میں ہوں، نانو ہم ہیں. تو نانو مطلب انا مطلب میں، نانو ہم. تو اس ٹائپ سے آپ سارے پروناؤنس پڑھتے ہیں عربک میں، اور ان کی یہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے. لیکن یہ سب رفع کی حالت میں ہیں. اور ہم نے پڑھا کہ کوئی بھی اسم جو ہے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، یعنی تین حالتوں میں ہوتا ہے. وہ کیا ہوتی ہیں؟ رفع، نصب اور جر. تو یہ تو رفع ہو گئی، لیکن نصب اور جر کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ اسی ضمائر کی جو جب نصب اور جر کی کنڈیشن ہوگی تو کیا ہوگی، کیسے دکھیں گے وہ؟ تو وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. دیکھیے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ انگلش میں کہلاتے ہیں انڈیپینڈنٹ پروناؤنس یا اوریجنل پروناؤنس، اور عربک میں آپ ان کو کہتے ہیں ضمائر منفصل. ضمائر منفصل یعنی اگر ہم ان کو کہیں تو انڈیپینڈنٹ پروناؤنس. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ پروناؤنس یہ جڑے ہوئے نہیں ہوتے کسی اسم کے ساتھ. یہ کسی اسم کے ساتھ یا کسی فعل کے ساتھ یا کسی حرف کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے. یہ ہمیشہ آئیں گے تو اکیلے الگ الگ آئیں گے. اگر ہم کہیں گے ہوا مسلمن، ٹھیک ہے، تو وہ ایک مسلمان ہے. یا ہیا مسلماتن وہ ایک مسلمان عورت ہے یا وہ ایک مسلمہ ہے. اگر ہم کہیں گے ہوا طبیبتن وہ ایک ڈاکٹر ہے، تو ہوا طبیبتن وہ ایک ڈاکٹر ہے، یا ہوا رجلن وہ ایک آدمی ہے. تو اس ٹائپ سے ہم ہوا، ہیا، انتا رجلن یا انتا ولدن، ٹھیک ہے، انتا حارسن، یہ ساری چیزیں، انتا محمودن، یہ اس ٹائپ سے آپ یہ انتا یعنی استعمال کر سکتے ہیں. تم، انتی عورتوں کے لیے آتا ہے، فیمنن کے لیے آتا ہے. اگر ہم کہیں کہ انتی مسلمتن، ٹھیک ہے، تم ایک مسلمان عورت ہو. انا مسلمن میں مسلمان ہوں. نانو تو ابھی ہم نہیں پڑھیں گے، نانو انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. لیکن یہ ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، یہ 5 آپ کو پروناؤنس ابھی فی الحال پڑھنا ہے. لیکن میں آپ کو یاد کرنے کو پورا چارٹ دے رہا ہوں. ہم ایڈوانٹیج ہمیں یہ رہے گا انشاءاللہ کہ ہم ابھی یاد کر لیں گے تو بعد میں ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اچھا ہے کہ سارے پروناؤنس ہمیں ایک ساتھ یاد ہو جائیں. تو جتنے بھی میں نے آپ کو اوریجنل پروناؤنس ابھی تک یاد کرائے ہیں آپ اس کو یاد کر لیے انشاءاللہ. آج ہم پڑھیں گے کہ جب یہ پروناؤنس اٹیچ ہو کے آتے ہیں تو ان کو ہم عربک میں کیا کہتے ہیں؟ ان کو عربک میں ہم کہتے ہیں ضمائر متصل. ضمائر متصل یعنی اٹیچڈ پروناؤنس. اب یہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں. کس سے اٹیچ ہو کے آتے ہیں؟ یہ اسم سے بھی اٹیچ ہو کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسم سے بھی اٹیچ ہو کے آتے ہیں، یہ فعل کے ساتھ بھی اٹیچ ہو کر آتے ہیں، اور یہ حرف کے ساتھ بھی اٹیچ ہو کے آتے ہیں. یہ تینوں کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتے ہیں. تو پہلے آج ہم اسم کے ساتھ کیسے اٹیچ ہو کے آتے ہیں، ان کا کیا رول رہتا ہے، یہ پڑھ لیں انشاءاللہ. اور حرف کو بھی پڑھ لیتے ہیں ہم، کیونکہ حرف جر ابھی ہم نے پڑھا ہے تو حرف کے ساتھ بھی اٹیچ ہو. فعل ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جب ہم فعل پڑھیں گے تب اس کے ساتھ ان ضمائر کو بھی رول دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے ان کا. لیکن سب سے پہلا فارمولہ آپ یہ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی اسم کے ساتھ کوئی یہ ضمیر اٹیچ ہو کر آئے گا تو وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. یاد رکھیے انشاءاللہ کہ جب بھی کوئی اٹیچ پروناؤن کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئے گا تو وہ حالت جر میں ہوگا. وہ پرٹیکولر پروناؤن، وہ پرٹیکولر ضمیر جو ہے وہ حالت جر میں ہوگا. اس کے ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں ابھی.
مثال کے طور پہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس کا گھر، تو بیتو، بیتو ہم نے کہہ دیا گھر کے لیے، لیکن ہم اسے ایک مذکر کا گھر کہنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہو اٹیچ کر دیں گے. تو یہ جو ہو ہے یہ بیسیکلی اٹیچ پروناؤن ہے کس کا؟ ہوا کا. اب یہ ہوا جو ہے رفع میں ہے اور یہ ہو بیسیکلی یہ حالت جر میں ہے، یہ حالت جر میں. تو جب یہ مل کے لکھا جائے گا، ملا کے لکھا جائے گا بیتو، ٹھیک ہے، اس کا گھر، یہ دکھنے میں ایسا لگے گا بیتو، اس کو آپ الٹا بنا سکتے ہیں، بیتو، اس ایک مذکر کا گھر. اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ویسے تو میں آپ کو یہ ایکسرسائز پوری کراؤں گا انشاءاللہ، لیکن ہم کیوں نہ اٹیچ پروناؤنس پڑھ لیں پہلے سارے، اس کے بعد پھر پہلے ہم ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ پہلے 6 کے اٹیچ پروناؤنس دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا وہ دکھیں گے کیسے جب اٹیچ ہو کر آئیں گے. تو سب سے پہلے ہوا کا اٹیچ پروناؤن ہوگا ہو یا ہی، یہ دونوں آ سکتے ہیں، یہ دونوں آ سکتے ہیں. دوسرا آپ کے پاس ہے ہما، ہما کا ہما ہی رہے گا، ٹھیک ہے، ہما یا ہما. تیسرا بچتا ہے آپ کے پاس ہم کا بھی یا تو ہم ہی رہے گا یا ہم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو ہوا کا ہو جائے گا ہو، ہی، ہما کا ہما، ہما، اور ہم کا ہم، ہم. اب آئیے مؤنث والا، ہیا کا ہو جائے گا ہا، اور ہما کا ہو جائے گا ہما اور ہما، یہ وہی رہے گا جو مذکر کا تھا. اور ہننا کا بھی ہننا یا ہننا، سوری، ہننا یا ہننا. تو ہیا کا ہو جائے گا ہا، ہما کا ہما یا ہما، ہننا کا ہننا، ہننا. تو بیسیکلی دیکھا جائے تو صرف پہلا والا ہوا کا اور ہیا والا، یہ دونوں جو ہیں اس میں چینجز ہیں. ہوا کا ہو جائے گا ہو، ہی، اور ہیا کا ہا. باقی ہما کا تو وہی ہما ہما بھی ہے، ہم کا ہم، ہم، اور پھر ہننا جو مؤنث والا ہے ہننا، ہننا. تو بیسیکلی جو چینج ہے وہ پہلے والے میں ہے، پہلا مذکر ہوا. اب آئیے اس کو ہم کسی ایکسرسائز کے ساتھ کر کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو آئیے سب سے پہلے ہم ان کو کسی ایگزامپل کے ساتھ سمجھیں تو اور آسانی رہے گی انشاءاللہ. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اسے ایک مذکر کا گھر، تو ہم کیسے کہیں گے؟ بیتو ہو، ٹھیک ہے. ان دو مذکر کا گھر، بیتو ہما. ان سب مذکر کا گھر، بیتو ہم. اس ایک مؤنث کا گھر، بیتو ہا. ان دو مؤنث کا گھر، بیتو، سوری، بیتو ہما. ان سب مؤنث کا گھر، بیتو ہننا. تو یہ آپ کا جو اٹیچ پروناؤن ہے، میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. دیکھیے، اس ایک مذکر کا گھر ہو گیا، ان دو مذکر کا گھر، یہ اٹیچ پروناؤن اس میں ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہے ہیں. بیتو آپ کا اسم ہے اور یہ پروناؤن ہے. ان دو مذکر کا گھر بیتو ہم، ان سب مذکر کا گھر بیتو ہا. اس ایک مؤنث کا گھر بیتو ہما، ان دو مؤنث کا گھر بیتو ہننا، ان سب مؤنث کا گھر. ٹھیک ہے. تو یہ سب جو ہیں یہ حالت جر میں، یہ حالت رفع میں نہیں ہے، یہ حالت نصب میں نہیں ہے، یہ حالت جر میں ہے. اور ان کو کہیں گے ہم ضمائر متصل. متصل کے معنی ہوتے ہیں اٹیچڈ پروناؤنس. ٹھیک ہے. آئیے اب ہم باقی کے جو ضمائر ہمارے پاس بچے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں. ہم سب سے پہلے ہم انتا کا دیکھ لیں. انتا کا ہو جائے گا کا،
انتم اکا کما، انتم کا ہو جائے گا کم، انتی کی، اور انتم کا کما ہی رہے گا، اور انتنا کا ہو جائے گا کننا، انتنا کا ہو جائے گا کننا۔ تو انتا کا انتما کا کما انتم کم، انتی کی انتما کما انتنا کننا۔ انا کا بچا، اب ہم انا کا اگر دیکھیں گے تو ہو جائے گا، انا کے دو ہیں، نی اور یا، اور نہنو کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے نا۔ تو ان کو بھی ہم ابھی جب بیتوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے تو کیسے لکھیں گے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بیتو کا یعنی تم ایک مذکر کا گھر، بیتکما تم دو مذکر کا گھر، بیتکم تم سب مذکر کا گھر، بیتو کی تم ایک مؤنث کا گھر، بیتکما تم دو مؤنث کا گھر، بیتکننا تم سب مؤنث کا گھر، بیتی۔ اب یہ میں نے کیا کیا، یا کو اپلائی کیا ہے انا، یعنی میرا گھر اگر میں کہنا چاہتا ہوں تو میں نے آپ کو دو اٹیچ پروناؤنس لکھوائے تھے، نی اور یا، تو میں نے یہاں پہ یا کا استعمال کیا ہے، اور یا کی وجہ سے کیا ہوا، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ زیر آ گیا، بیتو سے بیتی ہو گیا، کیونکہ بیتو یہ کوئی ورڈ نہیں ہوتا، اس لیے یا کیا کرتا ہے اپنے پیچھے والے اسم کو حالت زیر دے دیتا ہے، تو بیتی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارا گھر، ہم سب کا گھر، تو بیتو نا ہم سب کا گھر۔ تو یہ اٹیچ پروناؤنس کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، بیسیکلی اس میں یہ دیکھیں گے کہ کا کے کی کا استعمال ہو رہا ہے، بیچ میں کا کے کی کا استعمال ہو رہا ہے، اس میں را رے ری اور کا کے کی آتے ہیں بیچ میں، دو اسم کے بیچ میں، جیسے ہم کہتے ہیں میرا گھر تو را آیا، ہمارا گھر پھر را آیا، لیکن جب آپ ہوا سے شروع کریں گے تو بیتہ اس کا گھر، کا آ گیا بیچ میں، بیتہما ان دونوں کا گھر، بیتہم ان سب کا گھر، بیتہا اس ایک مؤنث کا گھر، ٹھیک ہے، بیتکما تم دونوں مؤنث ان دونوں مؤنث کا گھر، بیتہما ان دونوں مؤنث کا گھر، بیتہنہ ان سب مؤنث کا گھر۔ اگر ہم کہیں گے بیتو کا تمہارا گھر، اب را آ گیا، بیتکما تم دونوں کا گھر، بیتکم تم سب کا گھر، بیتکی تم ایک مؤنث کا گھر، ٹھیک ہے، تم بیتہما تم دو، بیتکما تم دو مؤنث کا گھر، بیتکنہ تم سب مؤنث کا گھر۔ تو اس طریقے سے ہم اٹیچ پروناؤنس کا استعمال دیکھتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ ابھی آنے والے ٹائم میں آپ کو اس کا رول پتہ چلے گا، اور اسی لیے ہمیں اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ تو آپ کو 14 اوریجنل پروناؤنس یاد کرنا ہے جو کہ ہوا ہما ہم ہے، اور 14 ہی یہ اٹیچ پروناؤنس یاد کرنا ہے۔ بیسیکلی اٹیچ میں میکسیمم پروناؤنس تو وہی ہیں جو آپ اوریجنل پروناؤنس میں یاد کر چکے ہیں، صرف آپ کو ہو ہی، ہا، نی، یا، نا اور کا کما کم سوری یہ بیسیکلی پروناؤنس الگ سے یاد کرنا ہے۔ تو ایک بار پھر سے ہم دوہرا لیتے ہیں، ہو ہی، ہما ہما، ہم ہم، ہا ہما ہما، ہننا ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، نی یا نا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اس کی جو بیسیکلی جو ہمارا پورا لیسن تھا اس کا لب لباب یہی تھا کہ یہ دو اسم ہیں، اور ایک اسم جو ہے وہ
جب دوسرے اسم کے بیچ میں دونوں بھی اسم کے بیچ میں کا، کے، کی یا را، ری کا استعمال آتا ہے تو اس ٹائپ کے اسم بنتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہماری آسان کر دے اس کو. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.